اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وکیف کان فالمحکی عن السید والقاضی وابن زہرہ والطبرسی وابن ادریس عدم حجیت الخبر واستدل لهم بالآیات الناہیہ عن اتباع غیر العلم۔ آج کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے 5-10 منٹ میں، کیونکہ کل کی بحث تھوڑا سا بہرحال دقیق تھی، اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔ اس پہ کل جو ہے وہ ہم نے جو بیان کیا تھا وہ غالباً اس میں مل جائے گا آپ کو، شیخ رویمی آج جو ہے وہ باقیروانی کے طریقے سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیسے بیان کیا اس مسئلے کو۔ اب دیکھیے، کل کی بات یہ تھی، سب سے پہلے تو خبر واحد کی تعریف کی، کہا کہ خبر واحد وہ کہ جو متواتر کی حد تک نہ پہنچے، ختم ہوئی بات۔ دوسری بات انہوں نے عرض کیا تھا کہ یہ بحث اہم میں مسائل اصولیہ میں سے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن، سنت، اجماع، حسن یہ کافی نہیں ہے مسائل شریعہ کے استخراج کے لیے، اور یہ ہے بنا اس کو چھوڑے، اس کو اگر آپ ترک کر دیتے ہیں تو پھر مسائل شریعہ کو اخذ کرنے میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مسائل اہم ہو سکتے۔ لیکن ہاں ایک بات، اب دوسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ یعنی حجیت خبر واحد کے بارے میں بحث کرنا، اس سے پہلے ایک اور مقدمہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حجیت خود خبر واحد آیا یہ سنت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بقیہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، زیادہ تر آپ اس کو داخل کرنا چاہیں گے تو سنت میں داخل کرنا چاہیں گے، واضح انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ سنت میں سے ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ جی ہاں یہ سنت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت جسے ہم ادلہ اربع کہتے ہیں وہ سنت محکیہ ہے، اور وہ صرف قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم ہے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ حاکی سنت ہے، یہ حاکی سنت ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے مسئلہ یہ کہ اب جب یہ حاکی سنت ہے اور یہ اب اس میں سے نہیں ہے، تو پھر یہ خبر سنیے گا، یہ بحث کیوں چھیڑی ساری؟ تو پھر خبر واحد کے بارے میں بحث کرنا یہ مسئلہ اصولی میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے مبنا کو آپ اختیار کریں گے موضوع علم اصول میں جو ہم نے کہا ہے، تو اس حوالے سے تو آپ یہ حجیت خبر واحد کی بحث کیا ہے، علم اصول کی مسئلے میں سے داخل ہوگی، آپ بحث کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے علاوہ جو غیر کا مبنا ہے، ادلہ اربع، اب وہ چاہے مرزا قمی کی بات مانیں یا صاحب فصول کی یا شیخ انصاری کی، جو ہمارے علاوہ جو غیر کہتے ہیں ادلہ اربع، ان کی بات اگر تسلیم کریں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، آپ موضوع علم اصول میں داخل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہے یہ، اور آپ نے موضوع قرار دیا ہے یہ کیا کہتے ہیں، ادلہ اربع کو، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب ساری باتیں چھوڑ کے کل صاحب فصول آئے، انہوں نے مطلب گویا کہ ایک مسئلہ پیش کیا، کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ادلہ اربع اگر کہہ رہے ہیں تو یہ بحث خارج ہو جائے گی؟ نہیں، ہم ادلہ اربع موضوع علم اصول کہتے ہوئے بھی، سمجھ رہے ہیں، ہم خبر واحد کو موضوع علم اصول میں داخل کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی شے کی کسی دلیل کی، علیکم السلام، کسی دلیل کی دلیلیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو گویا کیا ہے کہ ہم اس دلیل کے احوال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور ہم جو کیا ہے خبر واحد میں یہی کرتے ہیں، ہم خبر واحد میں یہی کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہے اس میں داخل ہے۔ یہ صاحب فصول نے کہا، اس پر مصنف نے 2 اعتراض کیا۔ یہ اس طریقے سے ذہن میں رکھیں گے تو بات بہت آسانی سے، صاحب فصول کی بات کیا تھی، اس پر مصنف نے کتنے اشکال کیے، شیخ انصاری کا کیا کہنا ہے اور اس پر مصنف نے کتنے اعتراض کیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو جب شرح لکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی کہ اس مسئلے میں ہاں اتنے پوائنٹ ہے، اس کو لکھنا ہوگا، ورنہ پھر آپ کیا ہوگا نا، اگر یہ اصل چیز یہ بھول گئے آپ کہ شیخ مصنف نے کتنے اعتراض کیے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ محتاج ہو جائیں گے کس کے، اس کے عبارت کے، پھر آپ کیا کریں گے، شرح نہ چاہتے ہوئے بھی کہ شرح لکھیں، آپ وہ عبارت کو لکھ کر چلے آئیں گے، واضح انشاءاللہ۔ تو 2 مسئلہ آپ اس میں ذہن میں رکھیں، ایک نظر شرح میں رکھیں گے کہ ہم خود عبارت کتاب جو عبارت آئی ہے اس کو کھولیں گے، یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے مرحلہ کیا ہے جو کہا، جو آپ سے مطلوب ہے کیا، اشرح العبارت التالیہ، تو اب اس میں کیا کتنے مفاہیم ہیں اس کو اہم ہے بیان کرنا، واضح انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو کیا ہے ادلہ اربع کہہ کر بھی کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو موضوع علم اصول قرار دے سکتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ اس پہ جو ہم نے 2 اعتراض کیے ہیں، اس سے ایک اعتراض تو مثلا کیا ہوگا، اب یہ ہم نے مفروض الرسول مانا تھا کیا کہ وہ جو اہم مسائل ہیں وہ داخل خارج ہو جا رہے ہیں، کہ آپ نے پہلا اشکال حل کر دیا جو کل کی بات تھی، لیکن پھر بھی دوسرا والا مسئلہ جو کیا ہے باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد جو ہے کہ ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو خبر واحد کی بحث تو ہر حال میں خارج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے مباحث حجت کو آپ کے کہنے کے ذریعے سے آپ نے کیا اس کو داخل کر لیا ہے. ہاں شیخ انصاری آئے, انہوں نے کہا کہ ان کا بھی وہی نظریہ ہے کیا کہ ادلہ اربعہ ہی کیا ہے موضوع الموصول ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن ہم تھوڑا سا اگر نہج کو بدل دیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ حل خبر الواحد حجت لولا, ہم بجائے اس کے کہ یہ بحث کریں, ہم کیا کریں, ہم یہ کہیں کہ حل یثبت السنہ بخبر الواحد لولا. ٹھیک ہے. تو اب گویا کہ یہاں پر ہو جائے گی بات. اچھا پھر انہوں نے مصنف یہ انہوں نے کہا کہ جب کہا کہ خبر واحد کی سنت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی, تو گویا کہ ہم حوالے سنت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. ہاں, اور یہ جو موضوع الموصول میں داخل ہو جائے گی بات. شیخ انصاری پر بھی انہوں نے دو اعتراض کیے ہیں. پہلی بات کہ آپ جو ثبوت مراد لے رہے ہیں, ثبوت سے کیا مراد ہے, یہ جزء علم مراد ہے. اصل واقعی ممکن نہیں ہے. اور تعبدی کی جہاں تک بات ہے تو تعبدی پہ یہ دوسرا والا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے. لیکن تعبدی پہ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ تعبدی جو ہے, تعبدی کے بارے میں بحث کرنا, یہ کیا ہے, یہ خود تعبدی یعنی کیا مطلب ہے تعبدی کا. ثبوت تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ کیا شارع ہمیں تعبداً یہ کہہ سکتا ہے کہ تم خبر واحد پر عمل کرو یا نہ کرو. سمجھ رہے ہیں. تو ایک چیز ہمارے یقینی ہے, وہ کیا کہ ہمیں جو سنت ہے یعنی جو قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم, اس پر تو ہمیں ہر حال میں عمل کرنا ہے, یقینی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, مشکوک سننا جو خبر واحد ہے, مشکوک سننا, یہ سننا, آیا اس کے حوالے سے بھی, چونکہ وہ مضنون ہے, مضنونات میں سے, اس کے بارے میں بھی اشارے ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو. تو کہہ رہے ہیں تعبداً. تو اب یہ تعبداً بحث کرنا, یہ کیا دیکھیے گا, یہ تعبداً بحث کرنا یہ احوال سنت میں سے نہیں ہے, یعنی سنت واقعیہ میں سے نہیں ہے, بلکہ احوال سنت مشکوکہ میں سے ہے. واضح انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر یہ بات ہم نے کہا کوئی مسئلہ ہم نے جو معیار قرار دیا ہے, کوئی مسئلہ اصولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کے لیے معیار کیا ہے کہ خود مبحوث عن. ہم نے کہا کہ ہماری بحث کیا چل رہی تھی, دیکھیے گا مبحوث عن کیا, ملزوم کیا ہے, سنیے گا. ہم نے کہا ابھی ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ آیا خبر واحد موضوع الموصول ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, شیخ انصاری کہنا چاہ رہے ہیں کہ خبر واحد کو چھوڑ دیا انہوں نے کیا کہا کہ ثبوت تعبدی موضوع الموصول ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تعبداً شارع ہمیں جو ہے کیا ہے قرار دے, کہے کہ مطلب تم جو سنت کو پر عمل کرو, کہ یہ ثبوت تعبدی کی بحث یہ علم اصول میں سے ہے. لیکن آپ نے جو محل خلاف ہے اس کو کیا ہے داخل نہیں کیا موضوع علم اصول میں, وہ ابھی تک خارج ہے. وہ کیا, وہ خود خبر واحد کی بحث ہے. ٹھیک, کیوں, اس لیے کہ تعبداً بحث کرنا یہ کیا ہے, یہ عوارض خبر واحد میں سے ہے, لازم خبر واحد میں سے ہے. تو وہ تو داخل ہے, لیکن خود ملزوم, خود مبحوث عن جو ہے وہ کیا ہے, وہ ابھی خارج ہے. جبکہ معیار ہم نے کیا قرار دیا ہے موضوع الموصول ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی مسئلے کے علم میں داخل ہونے کے لیے کیا کہ خود وہ موضوع و مبحوث عن جو کیا ہو علم میں داخل ہو. یہ کل کی بات تھی, ختم ہو. آپ لوگ کیا کریں اس کو, یا تو مطلب موبائل وغیرہ میں بھی اگر موبائل میں بھی انسان جو ہے چاہے تو 10 منٹ مراجعہ کر سکتا ہے. ان کی جو جلد ثالث ہے, کیا کہتے ہیں, باقر الوانی کی, شاید میرے خیال سے جلد ثالث میں یہ بحث ہے, یا پھر یہ جو شرح ہے ان کی شیخ رویمی کی, تو جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس میں مل جائیں گی آپ کو, دونوں میں سے کسی ایک میں. شیخ رویمی کی کتاب نہیں ہے وہ, یہی بس طرح سے شرح بٹتی ہے, وہ ان کوئی کتاب نہیں ہے, بس انہوں نے جو پڑھایا اسی کسی نے تقریر اس کو لکھ کر اور جو چھاپ دیا تھا. بات ان شاء اللہ اسلوب ثانی ان کی کتاب ہے باقر الوانی کی. اب آئیے آج کی بات. ہم نے کل کیا کہا تھا کہ خبر واحد کے حوالے سے 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ حجیت مطلقاً, ایک ہے کہ عدم حجیت, اور ایک جو ہے وہ کیا جسے مصنف نے اختیار کیا کہ تفصیل ہے, ہاں فی الجملہ اور فی الخصوص, یہ دو قید کے ساتھ. آج بحث کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں کسے, یعنی وہ کہ جو عدم حجیت کے قائل ہیں خبر واحد کے. اور انہوں نے بس یوں ہی نہیں بلکہ اس عدم حجیت پہ انہوں نے کیا ہے دلیلیں بھی ذکر کی ہیں. کیا ہم نے کہا کہ ہم 3 دلیلیں دے رہے ہیں. خود قرآن مجید سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, یہ جو آیات روایات ہیں اور اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. جو نام ہے علماء کو اوپر لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات کہ آیات کیسے دلالت کر رہی ہیں عدم حجیت خبر واحد پر. سب سے پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آیتیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کیا غیر علم کی اتباع کے اوپر. مثلا ارشاد ہوا ان یتبعون الا الظن ان هم الا یخرصون, ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. اس طرح کی آیتیں واضح انشاءاللہ یہ ممانعت کر رہی ہیں کہ آپ کیا کریں,
علم پر ہی عمل کریں، علم کے علاوہ جو نہیں ہے یعنی جو غیر علم ہے اس پر آپ اور زن جو غیر علم ہے چنانچہ ہم کیا کریں اس پر عمل نہ کریں. ایک بات. دوسری دلیل جو انہوں نے دی ہیں اس پر ابھی یہ آیتیں ہیں، شرح وغیرہ میں آپ کو یہ آیتیں مل جائیں گی، 2-3 آیتیں ہیں، خود انہوں نے باقر روانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، 3 آیتیں ہیں. ہاں ہے بالکل بالکل. دوسری دلیل عدم حجت ہے، کہا روایتوں سے. اب روایتوں کا کیا انہوں نے مفہوم نقل کیا ہے. مثلا کیا بہت سی روایتیں ایسی وارد ہوئی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت جو ہے کہ معصوم کی طرف نہ ہو، معصوم سے ہٹ کرو، اس پر عمل نہ کرو. ٹھیک ہے، ہر وہ شے کہ جو مخالف قرآن مجید ہو اس پر آپ عمل نہ کیجیے. ہر وہ چیز کی جس کی تائید جو قرآن مجید میں نہیں ملتی وہ زخرف ہے. اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مظنونات کے اوپر جو غیر علم ہے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. یہ تیسری بات جو اجماع دلیل ہے، کہا کہ سید مرتضیٰ نے دعوی اجماع کیا ہے کس بات کے اوپر؟ عدم حجیت خبر واحد کے اوپر. واضح انشاءاللہ. بلکہ کیا ہے، بلکہ تھوڑا اور ترقی، بلکہ اس کو کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سے مطلب ہمارے نزدیک قیاس پر عمل کرنا اور خبر واحد پر عمل کرنا دونوں یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 دلیلیں. مصنف نے ایک کے بعد دیگر جو کیا ہے وہ بہت آسان انشاءاللہ درس آج کا جواب دیا ہے. سب سے پہلی بات کہ اما عن الآیات، یہ جو کہا ہے کہ آیتیں دلالت کرتی ہیں عدم حجیت خبر واحد کے اوپر، تو کہا کہ آپ جو جن آیتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آیتیں دلالت کرتی ہیں، صحیح ہے، غیر علم کو منع کر رہی ہیں کہ آپ غیر علم کی اتباع نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ آیتیں وہ کیا ہے، یہاں پر جو مراد ہے وہ عقائد کے باب میں ہے. پہلی بات یعنی عقائد کے باب میں انسان کو نہیں چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ صرف علم پر عمل کرے اور غیر علم جو ہے کیا ہے اس پر عمل نہ کرے. یہ بات واضح انشاءاللہ. تو یہاں پہ کیسے تخصیص دے دیا کہ عقائد کے باب سے ہیں؟ سامنے والا سوال کر سکتا ہے نا کہ آپ نے کیسے تخصیص دے دی؟ ابھی اس کی جو ہے وہ آیتیں ہیں، مطلب آپ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اس کی فوٹو کھینچی تھی. ہاں، جیسے مثال کے طور پر یہ جتنی آیتیں ہیں اس کے سیاق کو آ کر دیکھیں آپ تو وہ اس کے باب میں وارد ہوئی ہیں، عقائد کے باب میں. جیسے مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بس یعنی حیات اخروی کا انکار کر رہے ہیں، کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے. سمجھ رہے ہیں، یعنی معاد کا انکار کر دیا. دیکھیے یہ معاد کے باب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. کس طریقے سے ایک اور آیت ہے جو انہم الا یخرسون، اور جو منع کیا گیا زن پر، اس میں کیا ہے، اس میں فرشتوں کو کیا کہا کہ یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ سب جو کیا اندازہ لگاتے ہیں، ظن کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ سیاق کو دیکھیں گے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ساری آیتیں متعلق ہیں کس سے؟ عقائد کے باب میں. ایک بات آپ پلٹ کر کہیں گے حضور ہمارے نزدیک تو ہے سیاق معیار نہیں ہے. اگر آپ سیاقی کو معیار کریں تو پھر اہل سنت کیا غلط کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آیت تطہیر جو ہے کیا ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے. واضح انشاءاللہ. بلکہ ہمارا تو عقیدہ معصوم سے یہی ہے کہ وہ ایک ہی آیت میں سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سیاق کچھ ہو اور سباق جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہو. واضح انشاءاللہ. مصنف اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات صحیح ہے، لیکن کم سے کم قدر متیقن پہ تو آپ عمل کر سکتے ہیں جو کہ مقام تخاطب میں. مثلا کیا ہے قدر متیقن فی مقام تخاطب کیا ہے؟ اس مثال طور پر مولا جو ہے کیا ہے عبد کے سامنے بیٹھا ہوا اور جو کیا ہے مثلا لحم غنم کے جو فوائد بیان کر رہا ہے کہ مجھے وہ بہت پسند ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے کھانے کو، اور بہت سارے فائدہ. اس کے بعد کیا کہا؟ اپنے عبد کو کہا کہ اشتری اللحمہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس نے گھر سے یہ کہا اشتری اللحمہ، مقید نہیں کیا، اشتری لحم الغنم نہیں کہا، لیکن صرف کیا کہا اشتری اللحم. لیکن پھر بھی عبد کیا کرے گا اگر وہ جا کر لحم بقر لاتا ہے تو اس نے گویا کہ عصیان کیا. کیوں؟ اسی کے یہاں پر مقام تخاطب میں جب مولا بیان کر رہا تھا، کلام کر رہا تھا، تو وہاں پر قدر متیقن ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے اتنے فضائل بیان کیے تھے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کم سے کم ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم مسلم کہ ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ سیاق کچھ ہو سکتا ہے کریمہ کا، لیکن کم سے کم قدر متیقن ضرور ہے کیا کہ یہ باب جو کیا عقائد کے باب ہے. ایک بات کر چلیے، اگر آپ یہ 2 جواب کہ نہیں اس کو بھی نہیں تسلیم کریں گے، آپ نہیں ہضم ہو رہا ہے. آئیے تیسری بات مصنف کیا کریں کہ تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آیتیں منع کرتی ہیں کہ آپ جو غیر ذن پر عمل یعنی غیر علم پر جو عمل نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے کہ ہمارے پاس ادلہ قطعیہ ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں حجیت خبر واحد کے اوپر کہ خبر واحد پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو اب ایک عام ہے جس میں منع کیا گیا کہ ظنون پر عمل نہ کرو،
اور کچھ خاص دلیلیں ہیں کہ جس میں وارد ہوئی ہیں کہ خبر واحد کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس عام کی تخصیص ہو گئی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. تو یہ 3 دلیلیں، 3 جواب مصنف نے جو اما الآیات یعنی آیات سے جو استدلال کیا تھا عدم حجیت تو اس کا جواب دیا. واضح ان شاء اللہ. دوسری بات جو یہ کہا گیا کہ روایتیں دلالت کرتی ہیں اس پر خبر واحد کے اوپر، اچھا یہ طریقہ صحیح ہے یا مثلاً اتنا مطلب کچھ دیر تک بیان کرنے کے بعد اس کو تطبیق کر لیں، یہ صحیح رہے گا زیادہ؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی صحیح ہے نا کہ ایک بار پورا درس جو ہے خلاصہ آیا تو پھر پڑھ لیتے ہیں. جی. دوسری بات کہا کہ روایتیں دلالت کرتی ہیں عدم حجیت خبر واحد کے اوپر. مصنف اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ نے جن روایتوں سے استدلال کیا ہے عدم حجیت خبر واحد پر، کہہ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے کیا ہیں، اخبار احاد ہیں. ٹھیک ہے، خود اخبار احاد سے عدم حجیت اخبار احاد کے اوپر آپ نے استدلال کیا ہے. اس کو ہم اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، مصادرہ علی المطلوب. کہ کیا کرنا، یعنی مدعا کو دلیل بنا دینا، آپ نے وہی کیا ہے. بس انشاءاللہ یہ ایک بات. مصنف پھر اس کے بعد لا یقال فإنہ یقال کے ذریعے سے ایک مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی ہمارے جواب میں جو ہم نے یہ کہا کہ یہ آیت، یہ جو ہیں روایتیں خود اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد سے منع نہیں کیا جا سکتا، پھر کوئی ہمارے جواب میں یہ نہ کہے کہ نہیں یہ اخبار احاد نہیں ہے بلکہ یہ اخبار متواترہ ہیں. ہاں اخبار متواترہ، لیکن ہاں ہم کہیں گے کہ اب سنیے، اب تواتر کی 3 قسمیں ہیں. تواتر کبھی لفظی ہے، تواتر کبھی معنوی اور تواتر کبھی اجمالی ہے. اب اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات اس میں شرح میں کہی ہے. شرح کی بھی جو نیچے حاشیہ لگایا اس میں کہہ رہے کہ یہ جو تواتر اجمالی، تو باقی وانی یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ تواتر اجمالی کی سب سے پہلے صاحب کفایہ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی کبھی ذکر ہوا ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے جو کیا ہے صاحب کفایہ کے اس میں پائے. یہ تواتر اجمالی کی بات جو ہے گرچہ ابھی دلیل ان کے خلاف بنایا گیا ہے، لیکن تواتر اجمالی کی بات سب سے پہلے صاحب کفایہ نے ہی ذکر کی ہے. حاضر انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ان کے خلاف اس مسئلے کو پیش کیا گیا. سنیے، یعنی اچھا یہ کسی نے پیش نہیں کیا، یہ صاحب کفایہ کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی اشکال ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کر لا یقال کہہ کر پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی ہم سے یہاں پہ اعتراض نہیں کر سکتا. کوئی کہنے والا نہیں تھا، لیکن کیا ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر طالب علم جب پڑھے تو اشکال ہم پہ کر سکتا تھا، اس میں انہوں نے کیا اس کا جواب دے دیا. اب دیکھیے کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ اخبار احاد ہیں، تو کوئی ہم پر ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اخبار احاد نہیں بلکہ یہ تو اخبار متواترہ ہیں. ٹھیک ہے، تواتر لفظی نہیں ہے. تواتر لفظی کیا ہے، یعنی یہ کہ ہر زمانے میں سب نے کیا ہے ایک ہی لفظ کے ساتھ جو کیا ہے کسی حدیث کو نقل کیا ہے، جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. واضح انشاءاللہ. تواتر لفظی. تواتر معنوی کیا ہے کہ معنی مختلف ہو، الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی جو کیا ہو ایک ہو. تو کیا چلیے ہاں جی بالکل واضح انشاءاللہ. تواتر اجمالی کیا ہے، تواتر اجمالی یہ ہے کہ جو نہ لفظ ایک ہو اور نہ معنی ایک ہو، مگر کسی مسئلے کو اتنا زیادہ نقل کیا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، کہ اس سے انسان کو کیا ہو جائے، اجمالاً یہ یقین ہو جائے کہ یقیناً یہ چیز کیا ہے معصوم سے صادر ہوئی ہے. جیسے کہ اس کی مثال جو انہوں نے دی ہے علامہ مجلسی کی کتابوں میں، انہوں نے 1000 روایتیں نقل کی ہیں، تو آپ ایک دم سے کہ امام صادق سے مثلا 1000 روایتیں نقل ہوئی ہیں، تو آپ ایک دم سے یہ نہیں کہہ سکتے علامہ مجلسی میں جتنی بھی روایتیں چھٹے امام سے نقل کی ہیں وہ سب کی سب جو کیا ہیں ضعیف ہیں. بلکہ جب ایک خبر کہتے ہیں نا کہ متعدد بار نقل کیا ہے تو انسان کو علم اجمالاً ہو جاتا ہے کہ یقیناً ان میں سے 1000 نہیں کم سے کم 100 تو ضرور امام سے نقل کی. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر وہی مسئلہ ہے. اخبار احاد جو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اس کے اوپر جو روایتیں ہیں کہا کہ چلیے وہ تواتر لفظی نہیں ہے، معنوی نہیں ہے، لیکن کم سے کم تواتر اجمالی تو حتماً ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ اشکال کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم پر یہ اشکال نہیں کر سکتا کہ بھائی یہاں پہ تو آپ جو اخبار احاد کہہ رہے ہیں نہیں، اخبار احاد نہیں بلکہ اخبار متواترہ ہیں گرچہ اجمالی نہیں کیوں نہ ہو. مصنف کہہ رہے ہیں ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کرتا ہے تو کہہ رہے کہ یہ کہہ لینا بھی، اگر ہم اس کو چلے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ یہ اخبار متواترہ ہیں اور متواتر کی قسم جو ہے تواتر اجمالی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی اس سے سید مرتضیٰ اور جو سید ابن زہرہ ہیں ان سب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ہمارے حق میں ہی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں سنیے گا کیسے کہا کہ سید مرتضیٰ وغیرہ نے کیا کیا، سید مرتضیٰ وغیرہ نے یعنی خبر واحد کے متعلق کیا ہے سلب کلی کہا ہے، عدم حجیت مطلقاً. سمجھ رہے ہیں. تو اچھا تواتر اجمالی میں کیا ہوتا ہے، تواتر اجمالی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان قدر متیقن پر عمل کرتا ہے، قدر متیقن پر. اب دیکھیں ہم نے کہا کہ قدر متیقن کیا ہے، کہا کہ آپ کو قدر متیقن یہ ہے کہ وہ اخبار حجت نہیں ہیں کہ جو مخالف قرآن ہیں، یہ قدر متیقن ہے.
ہر وہ روایت کہ جو قرآن کے مخالف ہو اس کا حکم، ٹھیک ہے، یا ہر وہ روایت جیسے ابھی 2-4 باتیں ذکر کی جو معصوم کے کلام کے مخالف ہو وہ حجت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں تک یہ بات ہے تو اس سے سلب کلی تو ثابت نہیں ہو رہا ہے، اس سے تو سلب کلی ثابت نہیں ہو رہا. پھر بھی وہ اخبار احاد کہ جو مخالف قرآن نہیں وہ تو حجت ہو جائیں گے. اور سید مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلاً جو کیا ہے اخبار احاد حجت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم اگر اس کو تسلیم کریں تو یہ ہمارے مبنا کے خلاف نہیں بلکہ یہ ہماری تائید کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے. ہم تو خود مانتے ہیں کہ ہر وہ روایت کے جو مخالف قرآن ہو ہم تو خود کہتے ہیں کہ اس کو دیوار پر جو ہے مار دو. ہم تو خود کہتے ہیں کہ وہ روایت کے جو معصوم کے قول کے مخالف ہو اس کو جو ہے وہ ترک کر دو. تو مصنف کہ اگر ہم اس تواتر اجمالی کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے مبنا کو جو کیا ہے قوت ملتی ہے. سید مرتضیٰ مبنا ثابت نہیں ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ اسی بات ہے. ہاں ایک اور بات آخر میں 3 دلیل دی تھی. اجماع کہا کہ اجماع دلیل ہے عدم حجیت خبر واحد کے اوپر. کیا ہے اجماع؟ آپ سنیے. فرما رہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے عدم حجیت پر تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں. یا تو اجماع محصل ہے اور جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اجماع محصل غیر، ہاں وہ محصل ہے لیکن غیر محصل ہے، وہ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع منقول ہے تو اس پر بھی جو کیا ہے 3 اعتراض ہے اجماع منقول پر. سب سے پہلی بات کیا کہ اجماع منقول میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس سے استدلال کر سکیں اس مسئلے پر. چونکہ ابھی اس سے پہلے ہم پڑھ پوری بحث اجماع منقول کی ہم نے پڑھی ہے. آخر میں نظریہ مصنف یہ تھا کہ مصنف اجماع منقول کے قائل نہیں ہے. اور خاص کر دیکھیے آگے ایک جملہ کہا، خاص طور سے اجماع منقول سے آپ خبر واحد کو ثابت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے کیا کہا تھا وہاں پہ کہ اجماع منقول کی حجیت پر دلیل وہی دلیلیں ہیں کہ جو خبر واحد پر، تو وہ تو خود محتاج ہے خبر واحد کا. تو پھر کیسے جو عدل خبر واحد کو محتاج اجماع منقول ہے تو اس سے آپ کیسے اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کیا ہے اجماع شیخ طوسی ہے. سید مرتضیٰ نے دعویٰ اجماع کیا کیا عدم حجیت پہ، شیخ طوسی کہہ رہے ہیں کہ اجماع قائم ہے اس پر حجیت خبر واحد کے اوپر. دوسری بات اور تیسری بات جو ہے تیسری بات یہ ہے، یہ 3 ہو گیا. ہم اس کو چوتھی بھی قرار دے سکتے ہیں چاہیں تو نہیں بھی قرار دیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جب دونوں اجماع ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اجماع شیخ طوسی ہے اس میں جو کیا قوت، ہم نے کیا کہا تھا کہ جب تعارض ہو جائے تو اس میں دیکھیں کہ قرینہ ہے کسی میں نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طوسی کا کیوں، اس لیے کہ مشہور جو کیا ہے مشہور نے عمل کیا ہے کس پر؟ اجماع شیخ طوسی پر، اور ترک کیا ہے اجماع شیخ مرتضیٰ پر. یعنی مشہور نے کیا ہے عمل کیا ہے خبر واحد کے اوپر. ہاں یعنی شیخ طوسی نے کہا کہ خبر واحد حجت ہے، اس پر اجماع قائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے بس آج کی بات یہی ہے. عبارت دیکھیں وکیف کان. کیف کان کل ہم نے کہا تھا کیف کان سے مراد کیا ہے؟ چاہے احسنتم. کیف کان ہم نے کہا تھا کہ چاہے آپ جو ہے کیا موضوع علم اصول ادلہ اربع کو قرار دیں یا جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو طریقے استنباط حکم شرعی میں واقع ہو وہ کیا موضوع علم اصول ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل بحث میں ہم داخل ہو گئے، وہ کیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے. سنیے فالمحکی عن السید والقاضی و ابن زہرہ و طبرسی و ابن ادریس عدم حجت الخبر. دیکھیے ایک التفات ہے کہ انسان اگر پڑھے تو اس کو، جس سے دیکھیں انہوں نے کیا کہا فالمحکی کہا ہے. کیوں؟ حکایت کیا مطلب؟ کہہ دیتے ذہب الیہ سید مرتضیٰ، اختار سید مرتضیٰ. کہہ رہے کہ محکی اس وقت کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ خود شیخ نے کیا اس کی ان کتاب خود شیخ نے ان کتابوں میں نہیں دیکھا ہے، سید مرتضیٰ کی کتاب میں نہیں دیکھا ہے. مثلا کہ انہوں نے کیا ہے دوسری کتاب میں دیکھا کہ وہ اس کے قائل ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے نقل کر دیا. وہ سامنے والا موثق تھا، اس کو معیار بنا کے انہیں کہہ دیا. واضح انشاءاللہ. اس لیے اب سنیے تو عدم حجیت کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ 3 دلیلیں ہیں. وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ ایک تو کیا ہے پہلی بالآیات الناہیہ عن اتباع غیر العلم، کہ وہ آیتیں کہ جو ناہیہ ہیں دلالت ہیں منع کر رہی ہیں کہ اتباع نہ کرے انسان ایسی شے کا کہ جو غیر علم، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف علم کی ہی اتباع کرے، پیروی کرے. اب اس میں آیتیں جو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، انہم الا یظنون، انہم الا یخرصون، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ 3 آیتیں. دوسری دلیل والروایات دالہ علی رد ما لم یعلم انہ قولہم،
پھر وہ روایتیں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ رد کر دے انسان ہر اس شے کو کہ جو نہیں معلوم یعلم انہ قولہم سے علیہم السلام، یعنی جو قول معصوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی قول معصوم نہ ہو انسان چاہیے اسے رد کر دے، یعنی اس کے مقابلے میں گویا کہ آ جائے۔ او لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، اب یہاں پہ اس طریقے پڑھیں، او عطف کریں کس پر؟ علی رد کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ روایات دالہ علی رد ما لم یکن علیہ شاہد من کتاب اللہ او شاہدان، ہر وہ شے کہ جس کے اوپر کتاب خدا سے ایک شاہد یا دو شاہد نہ ہو اس کو انسان کیا کرے؟ رد کر دے۔ پھر او علی رد ما لم یکن موافقا للقرآن، ہر وہ شے کہ جو موافق قرآن نہ ہو بلکہ قرآن کے مخالف ہو اس کو بھی رد کر دے۔ او علی بطلان ما لا یصدق کتاب اللہ، جی یہ اس طریقے پڑھیں، والروایات الدالہ علی رد ما لم یعلم انہ قولہم الیہم، یعنی کیا؟ یعنی معصوم کی طرف، یعنی جو بھی وہ نہیں ہے اس کو پلٹا دے معصوم کی طرف، کہ وہ ایک مثلا کیا ہے یہ نہیں ہے ان کی طرف سے۔ او علی بطلان ما لا یصدق کتاب اللہ، یا پھر وہ روایتیں، یہ ساری روایتیں وارد ہوئی، بس اس کا مفہوم جو کیا ہے مصنف ذکر کر رہے ہیں، ہر وہ شے کہ جس کی تصدیق جو ہے کیا کتاب اللہ نہ کرے، یصدقو کا فاعل کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ او علی ان ما لا یوافق کتاب اللہ زخرف، یا پھر روایتیں ایسی وارد ہوئی ہیں کہ جو بھی موافق کتاب نہ ہو وہ کیا ہے وہ زخرف ہے، من گھڑت چیزیں ہیں، جال کی ہوئی ہیں۔ او علی النہی عن قبول حدیث الا ما وافق کتاب او السنہ، یا وہ ہر وہ بات کی جو موافق نہ ہو کتاب و سنت کی اس کو کیا کرے انسان رد کر رہی ہے۔ الی غیر ذلک من الروایات، جو دلالت کرتی ہیں کہ بس اسی کو انسان اخذ کرے کہ جو کتاب و سنت کے موافق ہوں، واضح انشاءاللہ۔ تیسری بات والاجماع المحکی عن السید فی مواضع عن کلامہ، ٹھیک، ان کی جو متعدد کلاموں میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کس کے اوپر؟ عدم حجیت خبر واحد کے اوپر۔ بل سنیے، بل حکیہ انہ جعلہ بمنزلۃ القیاس، بلکہ یہ اس بات کی حکایت کی گئی ہے کہ سید مرتضیٰ نے اس کو خبر واحد کو قیاس کی منزل میں قرار دیا ہے، یعنی ہمارے نزدیک برابر ہے، یا تو قیاس پہ عمل کرے یا اس پر، ٹھیک ہے۔ فی کون ترک ہی معروف، جبکہ کیا ہے فی کون ترک ہی ترک القیاس معروف مذہب شیعہ، ہم مذہب شیعہ میں کیا ہے قیاس کو ہم ترک کرتے ہیں، اور یہ مشہور ہے، کوئی بھی قیاس پر عمل نہیں کرتے، حرام سمجھتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اب یہ جو تین دلیلیں تھیں، کتاب، سنت، روایت یعنی، اور جو ہے وہ اجماع، ہر ایک کو جو رد کر رہے ہیں۔ اما عن الآیات، یہ جو کہا گیا کہ آیتیں دلالت کرتی ہیں، اس کے دلیل اس کا جواب سنیے، فبأن الظاہر منہا من الآیات، کہ آیات سے ظاہر کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے گا جملے معترضہ کو، فبأن الظاہر منہا ہوا اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیہ، ٹھیک ہے، کہ آیات کا ظہور کس میں ہے، یعنی آیات جو ظہور رکھتی ہیں وہ اس میں رکھتی ہیں کہ غیر علم پر عمل نہ کرے انسان، لیکن کس میں؟ اصول اعتقادیہ کے باب میں، لا ما یعم الفرع الفروع الشرعیہ، نہ کہ احکام اور عدل، اس میں احکام شرعیہ اور فرعیہ کے باب میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اصول دین میں سے ہیں، فروع دین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب یہ جو جملے مترجہ آپ نے پڑھا تھا گویا کہ یہ دوسرا جواب ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اب اس پہ اس کیا ایک اشکال مقدر ہے اس کے میں، ہم نے کیا کہا تھا، اشکال مقدر یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ ظہور اس میں رکھتی ہیں، اچھا یہ آپ نے کیوں کہا کہ ظہور اس میں رکھتے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے سیاق آیت کو دیکھا تو سیاق آیت میں کہیں معاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں جو کیا فرشتوں کے جو ہے کیا ہے بیٹیاں اللہ کے کہے جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پر رد کیا ہے کہ زن کر رہے ہیں یہ سب، ہاں، تو سیاق پر اشکال کیا کہ آپ سیاق کو معیار نہیں قرار دے سکتے، تو اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے چلیے ہم مانتے ہیں سیاق کو ہم نہیں قرار دے سکتے معیار، مگر کم سے کم قدر متیقن پر تو عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر قدر متیقن کیا ہے؟ متیقن صرف کہا ہے، لیکن شیخ باقلوانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد آپ کو یہ کہنا قدر متیقن فی مقام التخاطب، اس کا اضافہ کرنا ہوگا، جیسے وہ مولا بیٹھا جو کیا ہے لحم غنم کے فضائل کو بیان کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اشتری اللحمہ، تو یہ تو کہتے چلیے ہم سیاق کو نہیں معیار کر دیں گے، لیکن کم کیا اول متیقن من اطلاقاتها، یہ جو آیتیں مطلق آیتیں ہیں ان کا قدر متیقن اس میں کیا ہے کہ ہم کیا کریں، قدر متیقن یہ ہے کہ ہاں عقائد کے باب میں یہ ممانعت ہے، فروع کے باب میں یہ ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ اگر یہ دو جواب کافی نہیں ہیں
تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ عُمُومُهَا لَهَا کے ذمہ فروع شرعیہ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر چلے ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں اور شامل ہیں کس کو؟ فروع شریعہ کو بھی، یعنی یہ ممانعت کر رہے ہیں کس میں؟ صرف اصول اعتقادیہ میں نہیں بلکہ فروع شریعہ میں بھی، احکام میں بھی اس کو منع کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں، کیوں؟ فَهِيَ مُخَصَّصَةٌ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الْأَخْبَار۔ کہہ رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت، ہم یوں ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس دلیلیں ہیں، ہم قرآن سے یعنی کہہ رہے ہیں ادلہ اربع ذکر کریں گے ہم آپ کو، ہے نا، قرآن سنت اجماع سب سے دلیل ذکر کریں گے حجت خبر واحد کے اوپر۔ تو کہہ رہے ٹھیک ہے ممانعت ہے لیکن کیا یہ ادلہ دلالت کرتی ہیں کس کے اوپر؟ حجت خبر واحد کے اوپر، گویا کہ یہ عموم کی تخصیص ہوگی۔ واضح انشاءاللہ یہ جواب؟ اگر یہ پینسل وغیرہ سے آپ وہ لکھتے رہیں گے کہاں پر پہلا جواب ہے کہاں سے دوسرا جواب ہے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جب عبارت پڑھیں گے۔ تو یہ بات ہوگی ختم۔ اب آئیے دوسرا جواب جو کہا کہ روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ وَأَمَّا عَنِ الرِّوَایَاتِ، تو ایسے وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الرِّوَایَاتِ، یہ جو آپ نے کہا یہ عطف اما عن الآیات کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ فَبِأَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ بِهَا بِالرِّوَایَاتِ خَالٍ عَنِ الاستحکام، کہہ رہے کہ یہ مستحکم بات نہیں ہے آپ کی کہ آپ جو کیا کر رہے ہیں روایتوں سے استدلال کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ عدم حجت خبر واحد کے اوپر۔ کیوں؟ خالی عن استداد کی دلیل بنا رہے ہیں، کیا؟ فَإِنَّهَا أَخْبَارٌ آحاد، اس لیے کہ آپ عدم حجیت خبر واحد کے اوپر خود خبر واحد سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ استداد استحکام یعنی یہ آپ کی بات میں مطلب مضبوطی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، اسی لیے رہے اس کو باندھ کو صد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مصادرہ المطلوب، مدعا کو آپ نے خود ہی دل بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک گویا کہ اب یہ سمجھ لیجیے کیا ایک فرعی بات ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض ہو تو ہم اس کا جواب دیں۔ لا یقال، کوئی انکار مصنف کہ ہم کوئی اعتراض نہ کرے کہ ان روایات و ان لم تکن متواتر لفظا ولا معنی، کہ حضور ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے، لفظ متواتر لفظی نہیں ہے، تواتر معنی بھی نہیں ہے، لیکن تواتر ہے بہرحال، آپ اس کو اخبار احاد نہ کہیے بلکہ کیا ہے تواتر کے جو تین قسم ان میں سے تواتر اجمالی ہے، الا ان الاخبار ان روایات متواترۃ اجمالا، تواتر اجمالی تو بہرحال ہے۔ اب یہ خود بتا رہے ہیں، دیکھیے تواتر اجمالی کیا ہے، للعلم الاجمالی بصدور بعض لا محالہ، چلیے ٹھیک ہے آپ سب کے بارے میں انکار کریں لیکن بعض تو ضرور ایسی ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں عدم حجت خبر واحد کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ سب کا انکار نہیں کر سکتے، بعض سے ہمیں اجمالاً علم ہو جا رہا ہے کہ یقیناً یہ معصوم سے صادر ہوئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ خبر واحد پر عمل نہ کرو، ظن پر عمل نہ کرو، واضح انشاءاللہ تواتر اجمالی۔ تو کہہ رہے فإنه يقال کو یہ ہمیں کہہ رہا تھا، کہہ رہے ہیں اب یہاں سے یہ بات تھوڑا سا دقیق ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا، کہہ رہے فإنه يقال إنها وإن كانت كذلك، چلیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کیا کہ ہاں کہ تواتر اجمالی ہم نے قبول کر لیا، پر پھر بھی یہ سید مرتضیٰ وغیرہ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا یہ بات دیکھیے غور سے، الا انها لا تفید، پھر بھی یہ دعویٰ کیا ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا کسے؟ سید مرتضیٰ کو، الا انها لا تفید الا فيما توافقت علیہ، یہ ہمارا تواتر اجمالی کو قبول کر لینا یہ فائدہ پہنچائے گا کس میں؟ صرف ان چیزوں میں کہ جو موافق ہیں، یعنی کیا جو قدر متیقن ہے۔ قدر متیقن کیا ہے کہ قدر متیقن یعنی ان روایات پر ہی وہ روایاتیں جو ہے کیا ہے اس پر عمل نہ کیجیے کہ جو مخالف قرآن ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں ممانعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، الا انها لا تفید الا فيما توافقت علیہ وہ، اور یہ کیا ہے جو ما توافقت علیہ ہیں یعنی وہ جو قدر متیقن وہ کیا ہے، وہ غیر مفید فی اثبات سلب کلی، کہہ رہے کہ قدر متیقن کو اگر ہم معیار قرار دے رہے ہیں تو یہ اثبات سلب کلی، جو جبکہ انہوں نے کیا کیا سلب کلی کیا ہے، انہوں نے کیا خبر واحد حجت نہیں ہے مطلقاً سلب کلی کر لیا اس سے، یعنی کیا یعنی حجیت کو سنیے سلب کلی کیا ہے، حجیت کو کلن جو کیا ہے سلب کر لیا ہے کس سے؟ خبر واحد سے، سید مرتضیٰ نے، تو کہتے ہیں یہ سلب کلی اس سے ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کما ہو محل الکلام وہ مرد نقض والاعلام، اور جب محل کلام ہمارا یہی ہے، انہوں نے کیا سلب کلی کیا کہا ہے، اس لیے دیکھیں ہمیں ہیڈنگ کیا لگائی انہوں نے کہا کہ عدم حجیت الخبر مطلقاً، یہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اب سنیے دیکھیے کیا کہہ رہے الا انها لا تفید وانما تفید، واضح ہوا، کہہ رہے کہ یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں انما تفید، ہاں حصر کر دیا کہ ہاں یہ فائدہ پہنچائے گی کسے، وانما تفید عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب والسنہ، کہ وہ خبر واحد حجت نہیں ہے کہ جو مخالف ہے کتاب و سنت ہو، یعنی وہی قدر متیقن،
واضح انشاءاللہ. اور مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اخبار حجت نہیں ہیں، اخبار احاد کے جو مخالف کتاب سنت، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ التزام بھی لیس بظاہر. کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کے ملتزم ہو جائیں، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، بلکہ ہم تو اس کے قائلین میں سے ہیں. ہمیں خبر واحد سے اتنا کہاں انس ہے کہ ہم جو کیا ہے خبر واحد کے چکر میں کیا کریں، ہم مخالف قرآن باتوں کو عمل کر لیں. مسلم کریں ہم اس کو نہیں وہ التزام بھی لیسا بظاہر کرے. اس کا ملتزم ہو جانا، کس کا ملتزم ہو جانا؟ بھی کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں حسن عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب و سنت، پورے پر پلٹائیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مان لینا کہ وہ روایتیں، وہ اخبار احاد کے جو مخالف کتاب و سنت ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں تو اس میں کوئی ہمیں ضرر نہیں ہے، ہمارے مبنا کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ اور تھوڑا ترقی بل لا محیص عنہ فی مقام الوار، بلکہ کہہ رہا ہے اگر معارضہ ہو جائے تو ہمارے لیے مقام فرار نہیں ہے، ہم کو یہ کہنا ہی ہوگا. اگر تعارض ہو جائے کتاب میں اور اخبار احاد میں تو کس کو کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں تعارض میں ہم حتماً کیا ہے کتاب کو اخذ کریں گے اور اخبار واحد کو چھوڑ دیں گے، خبر واحد کو. واضح انشاءاللہ. تو یہ جواب تھا اس پر لا یقال کا. تو یہ دو جواب ہو گیا، کتاب اور سنت. اب آئیے تیسری بات جو اخبار احاد پہ کہا کہ اجماع قائم ہے. کہہ رہے وہ اما عن الاجماع، جہاں تک جواب مسئلہ اجماع کا کہا گیا تو کہہ رہے کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں، محصل ہے اور منقول ہے. کہہ رہے کہ محصل فبأن المحصل منہ آگے سے پڑھائیں اجماع کی طرف، فبأن المحصل من الاجماع غیر حاصل، محصل حاصل نہیں ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ نہیں اجماع منقول ہے تو اجماع منقول کا حال ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ حجت نہیں ہے، ابھی سے پہلے پڑھا ہے. والمنقول منہ للاستدلال به غیر قابل، کہ منقول کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اس سے آپ کیا کریں، استدلال کریں. خاص طور سے دیکھیے خصوصاً کریں اور مقام پہ چلے استدلال کرنے چلے گا، یہاں پر تو اور نہیں کر سکتے آپ، خصوصاً فی المسئلہ المسئلہ حجت خبر واحد. کیوں؟ اس لیے کہ منقول کو حجیت بخشا ہی ادلہ خبر واحد نے ہے. کما یظہر وجہ للمتامل، اگر کوئی غور کرنے والا ہو جو پوری بحث پڑھا سمجھا ہو تو اس کے لیے بات بہت آشکار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی دوسری بات، پہلی بات کیا ہے کہ محصل حاصل نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منقول جو کیا ہے قابل استدلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاص طور سے اس مسئلے میں دو رکھیں. نمبر 3 مع انہ معارض بمثلہ، کہ آپ کا جو اجماع ہے جس کا دعویٰ انہوں نے کیا یہ معارض ہے کس کے؟ ہاں اسی اجماع کے مثل. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اجماع شیخ طوسی انہوں نے کہا کہ اجماع قائم ہے. جی ایک زمانے کے دونوں نہیں الگ الگ تھا. معارض بمثلہ وہ ٹھیک ہے معارض ہے لیکن پھر بھی کہ معارض ہے لیکن پھر بھی کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کیا وہ موہون بذہاب المشہور الی خلافہ. ہم نے کیا دیکھا؟ ٹھیک ہے معارض ہے تو اب یہاں کوئی سوال کرے کہ جب معارض ہے تو پھر آخر آپ شیخ طوسی کی بات کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ آپ سید مرتضیٰ کو اپنا لیجیے جب دونوں اجماع ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل مشہور جو ہم نے کہا کہ جابرہ ہے، عمل مشہور جو کیا ہے اگر ضعف کو جو کیا دور کر دیتی ہے. تو ہم نے دیکھا کیا کہ مشہور نے کیا کیا ہے حجیت خبر واحد کو تسلیم کیا ہے اور عدم حجیت کو ترک کیا ہے. واضح انشاءاللہ. وموہون بذہاب المشہور الی خلافہ، خلاف الاجماع الذی ادعا به سید المرتضی. واضح انشاءاللہ. وخود استدل المشہور بالادلۃ الاربعہ. انشاءاللہ یہ اہم بحث ہے، اس کو بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.